صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ، اور یہ آپ کی 38 نمبر ہے جناب سبق۔ ہم حلیہ مبارک پیارے آقا علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم پہنچ چکے تھے گوشت مبارک جی یہ پڑھ چکے تھے، وہی نا گوشت مبارک تک پہنچ چکے تھے نا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں دہان مبارک۔ دہان یہ منہ کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار نے فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا۔ پورا کھولو سے، یعنی وہ زبان یا وہ منہ مبارک کہ جس کے اندر سے جو بھی بات نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہہ دیا، اچھا یہ اللہ پاک فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، اور میرے حبیب تو اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، اوپر جب بھی بات کرتے ہیں کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے بات جو میری وہی ہوتی ہے۔ تو اسی کا اب ترجمہ اپنی زبان میں اعلیٰ سرکار نے کر دیا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف آ رہی ہے تو وہ تو پھر علم و حکمت کا چشمہ ہی ہونا چاہیے۔ اب دہن مبارک کی نا ظاہری جو کیفیت ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے۔ منہ مبارک فراخ یعنی کھلا، رخسار مبارک ہموار۔ رخسار کسے کہتے ہیں؟ خد ولا تسیر خدک للناس، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا بیٹا یہ تھوڑی چڑھا کے، یہ منہ بنا کے، منہ بسور کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ خدک جو لفظ ہے نا، خدہ کا تو چلو ضمیر کا ہو گیا، خد کہتے ہیں یہ رخسار کو، گال جسے آپ کہتے ہیں اردو میں، ہاں جی، اور خدین پھر دو ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ رخسار مبارک ہموار، رخسار ان گالوں کو کہتے ہیں۔ دندان ہائے پیشین کشادہ، سامنے والے دانت مبارک تھوڑے سے کھلے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جس کے سامنے والے دانت تھوڑے سے درمیان میں فاصلہ ہو تو وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، تو یہاں پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی بھی ایسے بنائے، تھوڑے سے کشادہ، ایسے اتنی بھی کشادہ نہیں کہ برے لگے، ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سبحان اللہ۔ اور روشن و تاباں، دانت مبارک چمکدار، اتنے کہ آپ مسکراتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اور حضرت عائشہ کو سوئی مل جاتی ہے۔ جب آپ کلام فرماتے تو دندان ہائے پیشین میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ کیا بات ہے، بالکل برابر، شاباش۔ بازار، یہ کوئی محدث ہیں، متوفی 292 ہجری، وبیقہی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جب آپ ضحک فرماتے، ضحک یہ قرآن پاک میں ہے نا سورہ نمل میں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یا سورہ عبس وتولى میں شراس آیا ہے ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة جو ہے یہ ضحک یا ضاحک سے دعات پڑھو تو پھر وہ یہ ہنسنے کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کسی نبی نے کہکو لگا کے نہیں ہنسی کی، یہ ہمارا ہی کام ہے، ان کا مسکرانا ہی ہنسنا تھا، اور وہ ان کے ساتھ تقریباً ہر وقت رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسکرانا جو ہے نا یہ بھی صدقہ ہے، مومن بھائی کے لیے اور کچھ نہ کرو تو کم از کم اسے مسکرا کے مل لیا کرو۔ میری جان، میری آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو آپ جب ضحک فرماتے، جب آپ مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ سوئی
مل جاتی تو وہ دیواریں روشن تھیں، پھر چمکدار چیز تو پھر پہلے نظر آ جانی تھی، بالکل برابر بیٹا، نیچے اوپر نہیں، ان نے ملی ہے کہیں چھت پہ لگی۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی، ظاہر جمائی منہ سے آنی ہے نا، تو منہ کا جو بیان جاری ہے تو اس کی جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بیان ہونے تھے، تو پھر جمائی اس لیے یہ جو ہم میں سستی کی وجہ سے نا 7 چیزیں شیطان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اس میں ہوتی ہے حرکات نا، تو آتی ہیں، تو ایک ان میں سے جمائی بھی ہے۔ ایسے جمائی جب آپ کو آنے لگے نا اور آپ یہ سوچو کہ اللہ کے نبیوں کو نہیں آتی تھی تو آپ کو بھی یہ لوٹ جائے گی، یہ تجربہ کرنا۔ اس وقت توجہ ادھر کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ادھر توجہ کی توفیق دے دے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس کے جب یہ آئے اور آپ سے نہیں رک رہی تو آپ کوشش کر کے جو ہونٹ ہے نا ان کو دانتوں سے پکڑ لیں تاکہ منہ نہ کھلنے پائے آپ کا بھی، سمجھو۔ اور اگر کھل ہی جائے تو پھر بائیں ہاتھ کو یعنی الٹے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم پھر آپ کو الٹے ہاتھ کی لگائیں گے۔ الٹا ہاتھ الٹا کر کے رکھنا ہے، اور یہ عام حالت میں، اور نماز میں ہو تو پھر تب بھی، لیکن نماز میں جب قیام کی حالت میں ہو تو چونکہ الٹا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دایاں اوپر ہوتا ہے، تو اب اگر یہ نہیں رک رہی ہونٹوں کو پکڑنے سے بھی، اور ادھر سوچ بھی نہیں جا رہی کہ انبیاء کو نہیں آتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو منہ کھل رہا ہے تو پھر دایاں ہاتھ ہی الٹا کر کے رکھ دیں جی، صرف قیام میں، اس کے علاوہ بایاں ہی کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن انبیاء کو تو آتی نہیں، تو میرے آقا تو سید الانبیاء ہیں، آپ کو پھر کیسے آتی؟ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری 5 بہنیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ قدید، خشک کیا ہوا گوشت قدید کو کہتے ہیں، قدید مطلب خشک کیا ہوا گوشت قدید کہلاتا ہے، کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، آپ نے چبا کر ایک ٹکڑا ان کو دیا، یعنی یہ بیان کر رہی ہیں میں اور میری 5 بہنیں عمیرہ نا، انہوں نے بانٹ کر کھا لیا۔ بانٹنا کیا ہوتا ہے؟ جی کیا ہوا؟ اچھا بس بالکل تقسیم کرنا، بہت اچھا، ٹھیک بتا رہے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ یہ وہ جو ہے نا وہ رسی بنانا وہ تھوڑا اور بانٹنا ہے، یہ بانٹنا تقسیم ہی ہے۔ مرتے دم تک ان میں سے کسی کے منہ میں بوئے ناخوش پیدا نہ ہوئی، یعنی یہ جو منہ سے نا بعض اوقات بدبو سی آتی ہے، اس کی برکت سے ان 5 بہنوں نے بانٹ کے کھایا میرے آقا علیہ السلام کا تناول فرمایا ہوا گوشت، وہ جو چبایا ہوا آپ نے انہیں عطا فرمایا تھا تبرک کے طور پہ، اس کی وجہ سے ساری زندگی ان کے منہ میں بدبو نہیں آئی، یہ اور نہ ہی کوئی منہ کی بیماری۔ کیا بات ہے؟ اس میں یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ویسے یہ بو آنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، صفائی کرنی چاہیے، لیکن روزے دار کے لیے کیونکہ وہ معدہ سارا دن وہ خاموش رہتا ہے، آرام میں رہتا ہے، تو اس کی ایک بدبو آتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی منہ سے ہی آتی ہے، تو وہ تو پھر کتنا بھی منہ کی صفائی کر لیں وہ نہیں روک سکتی۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ روزے دار کے منہ کی روزی کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں مشک، کستوری اور خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ منہ کی بیماری کی وجہ سے بدبو جو آتی ہے وہ نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ سارا دن استعمال نہ ہونے کی وجہ سے جو آتی ہے تو وہ بھی منہ سے ہی آتی ہے، تو وہ روزے کی حالت میں اچھی ہے۔ آگے جی، غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمہ ابن اکوع، حضرت سلمہ ابن اکوع میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ صحابی ہیں
جو اپنے جانور چرا رہے تھے اور آپ کی نا ایک بھیڑ اس نے بھیڑیے نے پکڑ لی نا، تو آپ خاصی تیز رفتار دوڑتے تھے، تو آپ نے نا اس کے پیچھے لگ کے نا اسے بھیڑ چھڑا لی۔ اب جب چھڑا لی تو وہ سامنے اوپر ٹیکری پہ نا چڑھ کے بیٹھ گیا اور اللہ سے زبان مانگی، بھیڑیے نے زبان اس کو مل گئی، اس نے کہا واہ چرواہے واہ، تو نے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ آپ نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے، بھیڑیے بھی باتیں کریں۔ اس نے کہا یہ کون سی عجیب بات ہے، یہ ادھر پہاڑ کی اس دوسری طرف جائے غار میں ایک شخص بیٹھا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو آپ ادھر گئے، آگے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما تھے، اور پھر وہاں ان کو مطلب وہ کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو گیا اور سارا کچھ۔ تو وہ سلمہ بن اکوع جن کو اس بھیڑیے کی تبلیغ کی وجہ سے یا اس کی بتانے پہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا نصیب ہوا، ان کے حوالے سے غزوہ خیبر کے روز اسلام لانے کے بعد جب غزوہ خیبر پیش آیا، چونکہ اس سے پہلے وہ کر چکے تھے اسلام قبول، تو ادھر ایسی انہیں نا پنڈلی میں ایسی شدید ضرب لگی کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، بہت زور کی چوٹ لگی۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار دم کیا، ظاہر ہے منہ مبارک سے کچھ پڑھ کے دم کیا نا، تو منہ مبارک کا بیان ہو رہا ہے، پھر اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے۔ پھر پنڈلی میں کبھی درد نہ ہوا۔ ایک روز ایک بد زبان عورت جو میں منہ میں آتا نا جناب تو وہ بولتی۔ ہمیں اپنی زبان کا احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے نا، یہ اس کی وجہ سے نا بہت لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سیانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان گھوڑے پہ بھی چڑھاتی ہے اور گدے پہ بھی چڑھاتی ہے۔ گدے پہ مطلب برائی کے حساب سے کہتے ہیں اور دوسری طرف عزت بھی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جہاں یعنی یہ سارا جہان جہاں رام ہوتا ہے، رام کا معنی ہے قابو میں آتا ہے، اس طرح گھوڑے کے نا منہ میں لگام ڈالتے ہیں تو وہ رام ہو جاتا ہے، یا کسی جانور سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، تو اس طرح جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی وہاں کچھ محنت زیادہ، کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تھوڑے سا آپ کسی شخص کے سامنے گئے نا، وہ بہت زیادہ نا غصے میں ہے جگہ، آپ اسے پیار سے بات کرتے ہیں نا، اگلی دفعہ اس کا آپ کو نظر آئے گا کہ رویہ ہی مختلف ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میٹھی زبان کی وجہ سے ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارک میں ایک روز ایک بد زبان عورت آپ کی خدمت میں آئی، آپ قدید تناول فرما رہے تھے، وہی قدید خشک کیا ہوا گوشت، اس نے سوال کیا کہ مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے جو قدید سامنے پڑا ہوا تھا اس میں سے دیا۔ اس نے عرض کیا کہ اپنے منہ میں سے دیجئے۔ ہائے ہائے، یہ سامنے والا نے جو اپنے منہ مبارک میں چبا رہے ہیں نا وہ جی یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی شان، وہ دیجئے۔ آپ نے منہ مبارک سے نکال کر اسے دیا، وہ کھا گئی۔ اس روز سے فحش کلام اور کبھی کلام اس کے بعد اس کی زبان سے نہیں سنا گیا۔ وہ جو لوگ اس سے چھپ کے سائڈ پہ ہو کے چلے جاتے تھے، یہ کچھ لغویات اور لہویات بکے گی، جب سے وہ اس نے کھایا تو پھر اس کے بعد اس کے منہ میں ایسا کبھی کوئی لفظ نہیں آیا کہ جس سے کوئی ایسی قباحت نکلے یا کوئی فحش۔ مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ بے شمار پیش گوئیاں آمین آمین، سب کو، صرف ہمیں نہیں، ہمیں بھی اور سب کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ بے شمار پیش گوئیاں کسے کہتے ہیں؟ انجم پیش ہوتا ہے سامنے، ٹھیک، ایک تو پیش ہوتا ہے نا وہ جو زیر زبر پیش ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا مجھے یہ مشکل پیش آ گئی، ٹھیک ہے، اب یہ حالات پیش آ گئے۔ پیش کا کیا معنی ہے؟ سامنے، سمجھو۔ اور ایک ہے
گوئی، گو زبان سے کہا جاتا ہے کوئی بات، اسے گویائی، قوت گویائی، بولنے کی طاقت، آئی سمجھ؟ تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو. پیش گوئی پہلے بتا دینا، کوئی ابھی واقعہ ہوا نہیں، ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی اگر بتا دیتا ہے کہ یہ ہوگا اور واقعی وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پیش گوئی. بعض اوقات اسے پیشین گوئی بھی کہہ دیتے، سمجھے؟ تو بے شمار پیش گوئیاں جو آپ کے منہ مبارک سے نکلی، اور دعوات جو دعائیں آپ نے مانگی جو پوری ہوئی اور قبول ہوئی، وہ اسی منہ مبارک سے نکلی ہوئی تھی. بہت ساری ایسی جو یہاں ساری تو بیان نہیں ہو سکتی نا، لیکن ایسی. یوم حدیبیہ کے دن جیسے وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، میں چاہے حدیبیہ کا کنواں کا تمام پانی لشکر اسلام نے، جو بقول حضرت براء ابن عازب 1400 بندے تھے اس لشکر میں، اس میں ایک قطرہ بھی نہ رہا، کنویں میں پانی ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا اور وضو کر کے پانی کی ایک کلی کنویں میں ڈال دی اور فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، تھوڑا سا توقف کرو. اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ حدیبیہ میں قریباً 20 روز قیام رہا. 1400 بندے اور 20 دن ادھر ٹھہرے تو کتنے بندے بن گئے؟ ہاں، تو 20 روز قیام رہا. تمام فوج اور ان کے اونٹ اسی سے سیراب ہوتے رہے. وہ جو اس کنویں میں پانی ختم ہو گیا تھا، اب یہ 20 دن چلتا رہا. آگے ہے جی لعاب دہن مبارک. دہن تو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، دہن دہاں منہ کو کہتے ہیں. لعاب یہ جو منہ کے اندر ہوتی ہے، ہاں جی نہیں زخم نہیں، تھوک مبارک پیارے آقا علیہ السلام کی، یہ لعاب مبارک. اچھا، حضور کے منہ مبارک کا لعاب زخمی اور بیماروں کے لیے شفا تھا. شفا نہیں، شفا کا معنی کنارہ ہوتا ہے گڑے کا، یہ شفا ہے. اچھا جی. چنانچہ فتح خیبر کے دن آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈال دیا. وہ آپ نے بلایا نا، وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا نا، کموس یا کون سا، تو 2 دن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کوشش کرتے رہے کہ نہیں ہوئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر کے لائے گا. تو صبح پھر آپ نے طلیبہ کے بارے میں پوچھا کہ کدھر ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا بلائیں. تو بلایا تو پوچھا علی کیا ہے؟ کہتے ہیں آنکھیں دکھ رہی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن شریف انگلی مبارک پہ لگا کے ان کی آنکھوں پہ لگایا. اب یہ اس کا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈال دیا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے. تندرست کا معنی کیا ہے؟ تن کہتے ہیں جسم بدن کو، اور درست ٹھیک، جسم ٹھیک ہو جانا. بخار ہو جاتا ہے تو وہ تندرست نہیں رہتا، کوئی اور تکلیف ہو تو تندرست نہیں رہتا. ادھر آگے توجہ. گویا درد چشم کبھی ہوا ہی نہ تھا. چشم کسے کہتے ہیں؟ چشم آنکھ کو کہتے ہیں. شاباش، ماشاءاللہ. اور چشمہ یہ ہوتا ہے، یہ جو پانی نہیں نکلتا زمین سے، اسے بھی کہتے ہیں چشمہ. اس اینک کو بھی کہتے ہوتے ہیں ویسے، لیکن یہاں چشم آنکھ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو درد چشم یعنی حضرت مولا علی پاک کی آنکھ اس کے بعد کبھی نہیں دکھی. غار سور میں، سور کہتے ہیں عربی میں بیل کو. اب یہ تو نہیں پتا کہ اس غار کا یہ نام کیوں تھا، لیکن ایک اور اللہ کے پیارے گزرے ہیں، حضرت سفیان ثوری. حضرت سفیان ثوری، یہ آپ جنگل کی طرف جا رہے تھے، ایسے بیلوں کے پیچھے جا رہے تھے یا کیا تھے، ویسے کوئی معاملہ ہوا تو آپ کو آواز آئی کہ او سور، تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یعنی وہ بیل تجھے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. تو پھر آپ نے نا اس کے بعد ادھر ہاتف غیب سے آواز آئی تھی، آپ اس پہ مڑے بھی اور پھر اللہ کی طرف پکا پکا رجوع ہو گیا.
لیکن آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ سور کا لفظ پکا ہی کر لیا. آج ہی دیکھیں ادھر سے بیل کہا جا رہا ہے, آپ کو اور تو کسی نے نہیں کہا, اور آپ خود کہلوا رہے ہیں بھائی مجھے وہ لفظ بڑے پسند ہے جس سے میرے مولا تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی, اور جو میرے لیے مناسب سمجھا, انسان ہونے کے باوجود مجھے سور پکارا گیا, تو وہ پھر ان کا نام ہی سفیان ثوری ہو گیا. تو سور کا ویسے معنی کیا ہے؟ بیل. ایک غار ہرا ہے اور ایک غار سور ہے. غار سور وہ ہے جس میں 3 دن آقا علیہ السلام ہجرت کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ ادھر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں کہتے ہیں غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے کاٹ کھایا. مشہور یہی ہے کہ سانپ, اور وہ سانپ بھی بڑا پرانا تھا, ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں سانپوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ چاہے 2 ٹانگوں والے ہوں یا بغیر ٹانگوں والے ہوں, یہ بڑا لمبا رہتے ہیں. اللہ سانپوں سے, سارے ہر قسم کے سانپوں سے محفوظ رکھے. کوئی آستین کے سانپ ہوتے ہیں, کوئی باہر کے ہوتے ہیں, آستین کے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو غار سور میں حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو کس چیز نے کاٹ کھایا, مشہور تو وہی ہے. وہ میں بتا رہا تھا کہ بہت پرانا تھا, اور یہ ادھر جناب اسے بتایا گیا تھا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ سید الانبیاء اس غار میں تشریف لائیں گے. یار لوگ یہ بتاتے ہیں, وہ اس انتظار میں ادھر تھا, اور جب وہ موقع آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار میں تشریف لے گئے, جا کے ساری صفائی کی, سارے سوراخ بند کر دیے. 2 سوراخ رہ گئے, اپنا پٹ کے ہٹ کے سارا وہ کاٹ کے ادھر بند کر دیا. ان میں کوئی چیز نہیں تھی رکھنے والی. نبی پاک علیہ السلام کو بلایا کہ ابھی جگہ صاف ہو گئی, آپ تشریف لے آئیں. تو آقا علیہ السلام نے ان کی نا ایسے ران مبارک پہ سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا, اور ابوبکر نے نا صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ ایڑیوں کو نا, وہ جو 2 سوراخ کھلے تھے ان کے اوپر رکھ لیا. اندر سے کوئی چیز آئی وہی جس نے آنا تھا, تو پہلے تو اس نے کوشش کی سارے سوراخوں میں باہر نکلنے کی, وہ نہیں کھلے. یہاں آ کے اسے محسوس ہوا کہ یہ تو کسی جاندار کا وہ ہے, انہوں نے بھی نہیں ہٹایا پاؤں, تو پھر اس نے وہ کاٹا. تو آپ کی نا آنسو مبارک آئے, اور سیدھا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے آپ کی ران مبارک پہ سار مبارک رکھ کے, تو آپ کے چہرے انور پر وہ آنسو مبارک گرے. زبان سے کوئی چیخ وغیرہ نہیں نکالی, درد شدید بھی ہوا تب بھی. جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھلی نا, وہ کیا ہے جدھر وہ اٹھے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام. ایسے آپ نے دیکھا نا, سبحان اللہ, کیا وہ نقشہ ہوگا. تو صدیق اکبر رو رہے ہیں, کیا ہوا صدیق, سرکار کسی چیز نے کاٹ کھایا ہے. تو میں کدھر, یہ پاؤں پر, ادھر کرو. پاؤں قریب کیا, لعاب دان شریف لگائی, اور درد کافور ہو گیا. لیکن وہ نشان جو ہے پاؤں مبارک پہ وہ پڑ گیا. اب بھی روایات میں آتا ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بندہ ہوگا, اس کے اس پاؤں پر جس پر اس نے کاٹا تھا, نشان بنا تھا, وہ آج بھی ان کے پاؤں پہ نشان ہوتا ہے. اور مجھے کل پرسوں کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی آپ بھی آپ کی اولاد سے ہیں, ان کے پاؤں مبارک پر بھی وہ نشان تھا. 1400 سال بعد تک بات پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا کرے, ان کی غلامی میں رکھے, اسی غلامی میں اٹھائے. خیر, حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دان مبارک زخم پر لگایا, اسی وقت درد جاتا رہا. میں آپ کی بالکل پوری طاق میں ہوں, ادھر توجہ رکھو آپ بھی. حضرت رفاع بن رافع کا بیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھوں میں تیر لگا, یہ بدری صحابہ میں, اور پھوٹ گئی آنکھ نے اس طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دان مبارک ڈال دیا اور دعا فرمائی, بس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہو گئی. اور ہمارے بزرگ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اس آنکھ سے دوسری آنکھ کے مقابلے میں انہیں زیادہ نظر آنے لگ گیا, کہ یہ آنکھ تو فرشتے نے سیٹ کی تھی, اور یہ سارے جانوں کے سردار اللہ کے پیارے حبیب نے سیٹ کی تھی. یہ ہے لعاب دان شریف کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے کمال. حضرت محمد بن حاتب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر پڑی. ہنڈیا کیا, جس میں آپ سالن وغیرہ پکاتے ہیں, تو وہ بہت گرم تھی اور وہ جل گیا ہاتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر ڈالا اور دعا کی, وہ ہاتھ چنگا بھلا ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا, اوپر سے کوئی نشان بھی نہ رہا. حضرت عمر ابن معاذ بن جموح انصاری کا پاؤں کٹ گیا تھا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا، وہ اچھا ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذی قرد محرم 7 ہجری میں یہ ہوا ہے۔ میں ہجرت میں نے اس دن بتایا تھا نا کیسے کہتے ہیں ہجرت، یاد ہے تمہیں؟ بتایا تھا کہ ہجرت کیسے کہتے ہیں، یہ 35 نمبر سبق میں آپ نے کہا تھا جی ہجرت سال کو کہتے ہیں، ایسے کو بتا رہا تھا۔ مجھے آپ کے غلط جواب بھی یاد ہیں تو جو میرے صحیح بتانا بھی یاد نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، میں کرا اتنی دیر کے بعد تو نے بولا ہے بزرگ چمیر، تھوڑا جلدی بولا گا۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے چہرے میں یہ کیا ہے؟ وہ نشان لگ گیا نا ایسے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک تیر لگا ہے۔ ابھی میں ایک چھوٹے بچے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا، کہتا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا چہرہ تیرا نہیں؟ سن لو کیا ہوا، کیوں؟ اچھا جی، ایک بندہ نا بھائی لائک بھی کرو تے شیئر بھی کرو تے سبسکرائب بھی کرو، میں سمجھا بھائی پیانا بھی میں کر کے دار میں تو عملہ نہ کرے سے جی آ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اتنی ہونا آواز آسی کی نہیں، چلو کتنے پہنچے؟ عمر ابن معاذ، یہ ان کا ہو گیا ہے۔ ابو قتادہ کا بھی، تمہارے چہرے پہ کیا ہے ابو قتادہ، یہ تمہارے چہرے پہ نشان کیسے؟ میں نے عرض کیا ایک تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نزدیک آؤ، میں نزدیک ہوا تو آپ نے اس پر لعاب دان لگا دیا۔ اس روز سے مجھے کبھی تیر و تلوار نہیں لگی اور نہ ہی خون نکلا، زخم ہی نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا یعنی نوش فرمایا۔ پس خوردہ کا معنی ہے جو پانی بچ گیا، پس کا معنی ہے بعد، ٹھیک ہے۔ پس و پیش، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیش کا معنی کیا ہے، آگے، اور پس پیچھے۔ پس منظر پیچھے کیا بات تھی، پیش منظر سامنے کیا بات ہے، ٹھیک، یہ دونوں آپس میں وہ الٹ ہے۔ تو پس خوردہ کا معنی بچا ہوا، وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا، زیادہ تو بندہ پی لیتا ہے۔ پس خوردہ پانی جو تھا نا وہ کنویں میں ڈال دیا گیا، اچھا، پس اس میں کستوری کی سی خوشبو نکلی اس پانی میں سے، ٹھیک۔ آپ کے خادم حضرت انس، کل ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ یہ 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے، بچے تھے اور پھر بڑی عمر بھی تھی اور بڑی اولاد بھی تھی۔ آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اپنا لعاب دان اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا پانی ایسا شیریں ہو گیا، شیریں کا معنی کیا ہے، ہم شیر کا معنی تو تجھے حلوہ لگتا ہے، تو شیریں کا معنی کیا لگے گا، کون سا؟ لعاب دان شریف کی وجہ سے پانی اس قدر شیریں ہو گیا یعنی میٹھا ہو گیا۔ ہاں جی، یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو چیٹنگ کروا دی ہے، جملہ پڑھ کے سمجھ آ گئی کہ تمام مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر میٹھا کنواں کوئی نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ گل وچ ہو رہی میرے آقا علیہ السلام کی لعاب دان۔ عاشورہ کے روز، عاشورہ کہتے ہیں جناب 10 یعنی 10 محرم کو، یہاں عاشورہ کے ساتھ محرم کا لفظ تو نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے۔ عاشورہ کے روز حضور کریم علیہ السلام بچوں کو بلا کر ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈال دیتے اور ان کی ماؤں سے فرما دیتے کہ شام تک ان کو دودھ نہ دینا تاکہ وہ اثر باقی رہے۔ بس وہی لعاب دان ان کو کافی ہوتا، اچھا اثر بھی باقی رہے اور وہ بھوک بھی مٹا دیتا تھا۔ کیا کہنے، حضرت عامر بن قریش یا قریشی ابشمی اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس میں لائے، کیا حضور عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالنے لگے اور وہ اسے نگلنے لگے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسقی سیراب ہے، یعنی یہ سیراب ہے۔ حضرت عبداللہ جب کسی زمین
یا پتھر میں شگاف کرتے تو پانی نکل آیا کرتا. وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسقا یا مسقی فرمایا نا، اس کا یہ کمال ہے. عتبہ بن فرقت یا فرقت، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں موصل یا موصل کو فتح کیا، ان کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کے ہاں ہم 4 عورتیں تھیں، 4 یعنی بیویاں تھیں نا، سوکنے آپس میں. ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کرتی تھی، بڑی اچھی اچھی مہنگی خوشبوئیں لاتی تاکہ دوسری سے اطیب ہو. اطیب مطلب زیادہ خوشبودار. اور عتبہ کوئی خوشبو نہ لگاتا تھا، ہمارا خاوند جو ہے وہ کوئی خوشبو نہ، مگر اپنے ہاتھ سے تیل مل کر داڑھی کو مل لیتا تھا، اور ہم سب سے زیادہ خوشبودار تھا. جب وہ باہر نکلتا لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگی. ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یعنی ایک بیوی نے، کہ ہم استعمال ایک خوشبو میں کوشش کرتی ہیں اور تو ہم سے زیادہ خوشبودار ہے بغیر خوشبو لگانے کے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلہ ریزے نمودار ہوئی، یعنی میرے جسم پہ نا پورے ایسے دانے نکل آئے. تو میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ سے اس بیماری کی شکایت کی. آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتار دو. یہاں ہمارے ایک بزرگ عالم آئے تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے، انہوں نے یہ بات بیان کی تھی. اور یہاں پہ جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ بالکل پورے ننگے نہیں ہو گئے تھے، جو شرمگاہ ہے اس کو پھر بھی ڈھانپ کی رکھا تھا، لیکن باقی کپڑے اتار تھے. میں نے کپڑے اتار دیے اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا. پیٹھ ہو گئی یہ ظہر یعنی بیک، اور پیٹ یہ ہو گیا. اس دن سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی. گویا لعاب دہن کا کمال ہے. اس حدیث کو طبرانی جو 360 ہجری میں ہوتی ہے نے اپنی اوسط میں روایت کیا. ویسے ان کی 2 کتابیں اور بھی ہیں، ایک کبیر ہے اور ایک صغیر ہے، اور جو درمیانی ہے اسے اوسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان مبارک، آپ افضل الخلق تھے، یعنی فصیح زبان اور الفاظ، اور عربی آپ کی نا زبان مبارک سے ایسے نا گہرے معنی والے الفاظ اور پھر سمجھ بھی آنے والے الفاظ بولتے تھے. اور فصاحت میں خارے کی عادت حد کو پہنچ ہوئے تھے، یعنی کوئی اس قدر فصیح نہیں ہو سکتا عام حالات میں جتنے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو فصیح اللسان بنایا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے بارے میں بھی کہا تھا کہ هو افصح منی لسانا. ہارون کو بھی یا اللہ میرا وزیر بنا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج، بڑا بھائی ہے میرا. فرعون کے پاس جاتے ہیں کیونکہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، وہ بچپن میں ایک انگارہ کھا لیا تھا، تو یہ تو بالکل سلامت ہیں، تو یہ مجھ سے زیادہ فصیح بولنے والے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ بھیج. تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر فصیح بنایا تھا کہ ویسا فصیح کوئی اور ہے نہیں. تو آپ کے اور یہ اس طرح کا فصیح ہونا گویا یہ عادتاً نہیں دیکھا گیا، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر یہ چیز عطا فرمائی تھی. آپ کے جوامع الکلم مطلب یہ ہے کہ لفظ تھوڑے اور معنی زیادہ. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الدین و النصیحہ 2 لفظ ہیں، دین بھلائی ہے. اب آپ جتنی بھی اس کی تشریح کرتے جائیں زندگیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، کتابیں لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن اس جملے کی تشریح پوری نہیں ہوگی. یہ ہے فصیح ہونا، فصاحت کا ہونا. تو اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. ٹھیک ہے. بدائے حکم حکمت والی باتیں، نصیحت والی باتیں. امثال سائرہ، مثالیں دینا، اور مختصر مثال دینا، اور جامع اور معنی مثال دینا. در منصورہ، نثر کہتے ہیں اس پھیلانے کو. ایک ہوتا ہے نظم، وہ بندی بندھائی ہوتی ہے ایک وزن میں،
آپ گفتگو کرتے ہیں نظم کی صورت میں، شعر کی صورت میں، اور ایک ہوتی ہے جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو یہ نثر کی صورت ہے، یہ نثر کی صورت ہے، اور اسی نثر کی صورت کو منصور کہتے ہیں، تو چونکہ مؤنث ہے تو منصورہ ہو گیا، اور در کہتے ہیں موتی کو، ٹھیک ہے، در یتیم ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، در منصور یہاں پہ آیا ہے، در منصور یعنی آپ کی جو ارشادات مبارک ہوتے تھے وہ بکھری ہوئی موتی تھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، قضائے محکمہ، فیصلوں میں اور مختلف جو معاملات اور مشاجرات ہوتے تھے ان میں جو آپ کے فیصلے تھے وہ لاجواب تھے۔ اسی طرح وصایائے مبرمہ، آپ کی جو وصیتیں پچھلے لوگوں کے لیے، وہ مبرم جو نہ بدلے، یہ ہوتی ہے نا ایک تقدیر مبرم جسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک کو اس قدر علوم عطا فرمائے تھے کہ آپ اس بتانے کی برکت سے اور اس عطا سے جو آگے بتاتے تھے پھر وہی ہوتا تھا، ہونا ہی وہ تھا، کیونکہ اپنے پاس سے تو وہ بولتے نہ تھے، ابھی شروع میں آپ پڑھ چکے ہو۔ اور مواعظ و مکاتیب، مواعظ واعظ نصیحت ہو گئی، مکاتیب خط یا کوئی بھی تحریر ہو گئی، اور مناشیر، یہ مناشیر کا تھوڑا سا لفظ یہ دیکھنا ہوگا، ابھی میرے وہ نشر خیر آ گیا ہے، نشر کرنا، پھیلانا، مشہور آفاق ہیں یعنی دنیا بھر میں مشہور ہیں، یہ آپ کی نہیں، یہ ساری چیزیں ان کی تفصیل کا یہ محل نہیں، زیادہ تفصیل میں یہاں پہ نہیں بیان کرتا، یہ صاحب کتاب بھی کہتے ہیں اور صاحب خطاب بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمہارے کلام کی مانند نہ تھا۔ جنہوں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ کی گفتگو کا تھوڑا بتائیں، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ وہ تمہارے کلام کی طرح نہیں تھا کہ بوجہ اجلت سامع پر ملتبس ہو، یعنی آپ جلدی بول رہے ہو اور سننے والا کچھ سمجھے اور کچھ نہ سمجھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک اپنے مخاطبین کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہوتا تھا، یہ بڑا آپ نے اچھا کہا ہے، بلکہ آپ کا کلام واضح، یعنی اس میں پوری وضاحت ہوتی تھی، اور مبین روشن، ایسا تھا کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام معبد، 40 منٹ سے اوپر جا رہا ہے، بس بات کو ختم کر دیں۔ ام معبد نے جو آپ کا حلیہ شریف بیان کیا اس میں یوں ہے کہ آپ کا کلام شیریں، ابھی کچھ دیر پہلے گزرا ہے، کیا مانا؟ میٹھا، سبحان اللہ، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ سرکار نے فرمایا سلام کے ایک شعر میں کہ میٹھا، شعر زبان نہیں آ رہا سلام کا، جی میٹھا ایک ہے، نہیں میٹھا ایک اور لفظ سلام میں استعمال ہوا ہے، ابھی اتفاق سے سائٹ پہ ہو گیا ہے، چلیں آ جائے گا۔ ویسے دوسری جگہ آپ نے ایک اور کلام میں یوں فرمایا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، وہ حوض کوثر پہ جو جام پلائیں گے نا اس کے حوالے سے ہے، لیکن چلیں خیر آگے چلیں۔ حضرت ام معبد نے جو آپ کا حلیہ شریف بیان کیا ہے اس میں یوں ہے، آپ کا کلام شیریں، حق و باطل میں فرق کرنے والا، نہ حد سے کم نہ حد سے زیادہ، گویا آپ کا کلام لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر متوفی 852 ہجری فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات شریف میں صحابہ کرام میں سے کوئی اسم یعنی بہرا نہ تھا، خاص بات نوٹ کرنے کی ہے، اور یہ آپ کی کرامات میں سے ہے، معجزات میں سے ہے، کیونکہ آپ ان کے لیے احکام الہی کے مبلغ تھے۔ ایک صحابی ویسے ہیں، انہوں نے تو یہ لکھا ہے، لیکن ایک صحابی تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے
بہرے تھے. تو جب یہ سورہ حجرات کی آیت مبارک نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے اہل ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو وہ صحابی نماز پہ آنا ہی انہوں نے چھوڑ دیا، گھر میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت یہ تلاوت کرتے تھے تو انہوں نے تلاوت بہت آہستہ آواز میں شروع کر دی، اور حضرت عمر فاروق بھی بہت اونچی کرتے تھے تو وہ بھی اس طرح. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شخصیات کو فرمایا، ابوبکر تم تھوڑا سا اونچی تلاوت کیا کرو، عمر تم تھوڑی سی آواز نیچی کیا کرو، اور وہ میرا صحابی نہیں مجھے نظر آ رہا وہ جس کے بارے میں نے کہا. تو کہا کہ جی وہ سرکار وہ کہتے ہیں کہ میں تو کیونکہ میں خود کچھ بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں، تو مجھے تو پھر دوسرے کی بھی آواز وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اونچا ہی سنے گا، تو جب تک مجھے اپنی آواز نہیں آتی تو میں اتنی آواز اونچی کر لیتا ہوں، تو یہ تو پھر میرا سارا کوئی ضائع ہو گیا ہے، تو اس لیے میں پھر ادھر جاتا ہی نہیں تاکہ مجھ سے یہ گستاخی نہ ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا کہ تم ان میں نہیں ہو. یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو گستاخی کی وجہ سے معاذ اللہ یا بے ادبی کے حساب میں وہ ہو کے تو آواز اونچی لگائیں، تو تمہارے تو ایسا کوئی نہیں ہے اور ایک مجبوری ہے. تو یہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پورے طور پہ بہرا نہ تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا پیغام تو ہر ایک تک پہنچنا ضروری تھا، لہٰذا وہ بہرے ہوتے تو کیسے سنتے. اور یہ آپ کی کرامات میں سے ہے کیونکہ آپ ان کے لیے احکام الہی کے مبلغ، اور بہرا پن اس کام کے سہولت کے ساتھ ہونے سے مانع ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے، ویسے کہتے ہیں کہ بہرا جو ہے نا وہ جنتی ہے، وہ کوئی غلط آواز بھی نہیں سنتا اگر کوئی اچھی نہیں سنتا تو. برعکس نابینائی کے کہ وہ مانع نہیں ہوتی. کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا نا، تو اسے آواز اگر صحیح آ رہی ہے تو پھر وہ ہدایت پا سکتا ہے. لیکن ایک بندہ دیکھ رہا ہے لیکن سن نہیں رہا، اب ادھر میری آواز کبھی کبھی نہیں جاتی، تو اب یہ بیچارے ادھر میسج کرتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ بہرے نہیں ہے، میں بھی الحمدللہ نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں میں، لیکن پھر بھی وہ مانے آ رہا ہے تو تب یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے آواز مبارک اور کچھ اور چیزیں آپ کی وہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انشاءاللہ کل آپ کو آگے بتایا جائے گا اگر موقع ملا تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.